خوش آمدید. یہ پروگرام یہ کیا بات ہوئی میں عبدالستار خان کی طرف سے. میرے ساتھ آج میرے ساتھی مہمان، اکلوتے مہمان مبشر رضوی صاحب زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی آپ کو صحافی کہا جائے، سینئر صحافی کہا جائے، تجزیہ نگار کہا جائے، کیا کہا جائے؟ مطلب ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو صحافی زیادہ بہتر ہے. یہ کہتے ہیں جی مجھے صحافی کہا جائے، تو یہ سینئر صحافی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. جان اونیل ایک شخص تھا جو کہ پاکستان امریکہ کی جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے یعنی FBI، اس میں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پہ تعینات تھا، اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ڈائریکٹر سیکیورٹی کی آفر ہوتی ہے. یہ 9/11 سے 2 ہفتے پہلے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ایز ڈائریکٹر سیکیورٹی اپنی تعیناتی پہ آتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد جب 9 سپٹمبر 2001 میں افغانستان میں ناردرن الائنس کا جو کمانڈر تھے احمد شاہ مسعود، ان کی ہلاکت ہوتی ہے ایک بام بلاسٹ میں. تو 10 سپٹمبر 2001 میں یہی جان اونیل ڈائریکٹر سیکیورٹی ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں ایک چیز کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ احمد شاہ مسعود کی ہلاکت کے بعد امریکہ میں کوئی بہت بڑا آفت آنے والی ہے. اور ایک ہی دن بعد 11 سپٹمبر یعنی 9/11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں حملہ ہوتا ہے، اور جان اونیل بھی 3000 لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چیز وہ شیئر کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں کہاں تک طالبان پہ اعتبار کرنا چاہیے. جان اونیل اس بات پہ بضد تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں طالبان سنسیئر نہیں ہوتے. اسی موضوع پہ بات کریں گے. یہ جان اونیل کی بات کی تھی کہ جو ڈائریکٹر سیکیورٹی تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے یہ گفتگو کی ایک دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ اٹیک سے ایک دن پہلے، اور وہ جو گفتگو تھی بعد میں ریکارڈ کا حصہ بن گئی جب ان کے دوستوں نے یہ شیئر کیا تھا. تو آج کل کے تناظر میں جب اتنی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیم بنتی ہے، پھر طالبان کی طرف سے ایک ایسی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا جاتا ہے جس میں آج اس ایک وقت میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جو 5 لوگوں کا انتخاب ہوا ہے، سیاسی لوگوں کا انتخاب ہوا ہے، یہ طالبان کو ریپرزینٹ کریں گے کہ یہ وہ ٹیم ہوگی جو حکومت پاکستان کی طرف سے ٹیم جو ہوگی اس کے ساتھ طالبان وہ کریں گے. تو یہ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ کنفیوژن وہی ہے جو مذاکرات کے وقت حکومت کے ذہن میں بھی تھی کہ مذاکرات کیے جائیں یا آپریشن کیا جائے. تو کچھ بھی چیز کلیئر اس وقت نہیں تھی، تاہم کیونکہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ مذاکرات کو ایک اور چانس دیا جائے گا، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا. اس کے بعد ایک مذاکراتی کمیٹی اناؤنس ہوتی ہے، جس کے بعد انتظار تھا کہ طالبان اس پہ اپنا کیا رد عمل دیتے ہیں. اس کے بعد ایک جو رد عمل سامنے آیا اس نے کنفیوژن کو مزید بڑھا دیا. انہوں نے نام دیے ہیں PTI کے سربراہ عمران خان کا، مولانا سمیع الحق کا جو کہ JUI سمیع الحق گروپ کے سربراہ ہیں. اس طرح JUI فضل الرحمان کی طرف سے بھی انہوں نے کہا ہے، کفایت اللہ کا کہا ہے، اور پھر مولانا ابراہیم کا کہا. لیکن جو سب سے شاکنگ نام تھا وہ عمران خان کا تھا. عمران خان کے بارے میں خاصا وہ پہلے ہی چل رہا تھا کہ ان کی پالیسی کیا ہے، کیا یہ طالبان کے ساتھ ہیں، ان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ جو جنگ پاکستان میں جاری ہے اس کو ہمیشہ امریکہ کی جنگ قرار دیتے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان کی طرف سے ایک بہت شروڈ جسے کہتے ہیں، ایک بہت چالاک سمارٹ موو کھیلی گئی، جس میں ابھی تک ویسے مبشر زیدی صاحب ابھی تک ہم انہیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے تھے طالبان کو as far as their intelligence is concerned. بالکل. اور یہ میرا بڑی زبردست موو ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب آپ نہ ادھر نہ ادھر، کوئی واضح لائن آپ کو لینی پڑے گی. آپ وہی باتیں کرتے رہے تھے جو ہم کہنا چاہ رہے تھے، اب وقت آ گیا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں. بالکل. اور ایسے لگ رہا ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس مذاکرات کے عمل میں ایک کلیدی کردار ادا کریں، چاہے وہ طالبان کی طرف سے اور حکومت کے درمیان سے بیچ میں ایک برج کے طور پہ آئیں. اور ہم نے دیکھا کہ بالکل عمران خان کو جسے کہتے ہیں آف گارڈ لیا گیا، ایسا بیٹسمین جو کہ ایک ایسی بال آ گئی عمران خان صاحب کی طرف سے جسے وہ جج نہیں کر سکتے. بالکل جج نہیں کر سکتے، ڈک بھی نہیں کر سکتے، اور اسے وہ بالکل. اور وہ اب بچنا تو چاہ رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، اور خود ان کی جانب سے بیان نہیں آیا، ان کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی آیا، اور پنجاب کے جو سربراہ ہیں PTI کے ان کی جانب سے بھی آیا کہ عمران خان کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس. اب وہ وقت آ گیا جب وہ لا تعلقی کی طرف جانا شروع ہو گئے کہ یار میں وقت سے زیادہ
اور ضرورت سے زیادہ، وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ میں بہت کچھ بول گیا ہوں، اور طالبان نے جو آپ کہہ رہے تھے بڑی شروڈ موو کر کے انہیں امتحان میں ڈال دیا کہ خان صاحب آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. آپ کا کوئی وہ جو کہ خاص قسم کی گیند کراتے تھے عمران خان صاحب، بالکل جو سوئنگ ماری ہے نا، تو میرے خیال میں طالبان نے ریورس سوئنگ مار دی بالکل. اور عمران خان کو اب کوئی نہ کوئی سٹانس لینا پڑے گا، اور یہ کیونکہ مذاکرات مستحکم ہو کے لینا پڑے گا، مستقل مزاجی کے ساتھ لینا پڑے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میرا کردار یہ نہیں تھا، میرا کردار یہ تھا. اور یہ سارے وعدے جو انہوں نے الیکشن کے وقت کیے تھے، جس کی بنا پر پاکستانی عوام نے ان کو ووٹ کیا، جو امن قائم کرنے کے وعدے تھے یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کے وعدے تھے، وہ سارے حسین خواب جو انہوں نے دکھائے تھے، میرے خیال میں وقت آ گیا ہے اب کہ وہ مبشر زین صاحب ایک بات ہے، الیکشن کے دنوں میں تو ہر پولیٹیشین ایک خواب دکھاتا ہوتا ہے، یہ وہ بھی اسی طرح کے تھے. لیکن آپ دیکھیں یہ الیکشن اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ جن پارٹیوں کو عوام نے اس بار چنا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ملک میں امن لائیں گے، اس ملک میں جتنے نہتے لوگ روزانہ کی بنیاد پر قتل عام ہو رہا ہے، ان کا مر رہے ہیں بیچارے، ان کو جان کی سیکیورٹی نہیں ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کی لہر کی جو لپیٹ میں آتے تھے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے وعدے کیے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جائیے اور کسی بھی طرح، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو چاہے آپریشن کے ذریعے، ہمیں امن چاہیے. تو عمران خان صاحب اب بھاگ نہیں سکتے، لا تعلقی کا اظہار اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ طالبان کی بڑی شروٹ سمارٹ موو تھی کہ انہوں نے گیند جس طرح کی ہے، بالکل جو سوئنگ کیا ریورس سوئنگ جو کی ہے، جی بالکل، عمران خان صاحب مشکل میں آ گئے ہیں، بہت خاصے مشکل میں آ گئے ہیں. اور اب دیکھنا گیند شاید تھرڈ امپائر کے پاس چلا گیا ڈیسیجن کہ عمران خان صاحب نے کرنا کیا ہے. تو اب عمران کو اس بارے میں کم از کم سامنے آ کے کوئی واضح بیان ضرور دینا ہوگا. خیر وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا آپ آف گارڈ پکڑے، عمران خان صاحب کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ مجھے اس امتحان میں ڈال دیں گے کہ پبلک میں جو عوام الناس ہے اس میں، اور جو ان کی اپنی فالوئنگ ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے ان کی اپنی فالوئنگ میں ساری اسی سوچ کے حامی ہوں. اس میں جیسے وہ مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہتے آئے ہیں، اور ہمارا بھی یہ خیال ہے، اور ہم نے ان کی جو گیدرنگ دیکھی ہیں، جو ریلیز دیکھی ہیں، اس میں ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی تھی جو آپ میری طرح کے لوگ تھے، بالکل، جو کہ کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں ایسے لوگ جو اربن ایریا تھا، مڈل کلاس کے ہیں اور ایک معتدل سوچ بھی رکھتے ہیں، معتدل سوچ رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا، جو جنرل مشرف والی تو ٹرم نہیں، روشن خیال اعتدال پسندی، وہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جو لوگ جو کہ ایک معتدل سوچ رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بیچ کا راستہ لینا چاہیے، نہ انتہا پسندی کی طرف جانا چاہیے، نہ بہت زیادہ روشن خیالی کی جانب جانا چاہیے، انہوں نے عمران خان کو اس بنا پہ چنا تھا. اب جو عمران خان کا بہت حد تک اس مذاکراتی عمل میں اگر وہ کترا کے نکل گئے تو میرے خیال میں تو ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا. زیدی صاحب مجھے بریک کی طرف جانا جی بالکل، آپ لیجیے بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات ہم کہاں سے شروع کی تھی کہ مذاکرات، امن مذاکرات کے حوالے سے طالبان پر کو تاریخی کردار کیا ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. جان اونیل کی بات اسی لیے کہی تھی کہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا. اس کے بعد جو آپ سے بات شروع ہوئی کہ یہ جو موو آ رہی ہے، اس وقت ہم ایک کنفیوژن میں بیٹھے ہیں، ہم ایک دو بندے کنفیوژن میں بیٹھے ہیں، میڈیا کنفیوژن میں بیٹھا ہوا ہے، حکومت کنفیوژن میں بیٹھی ہوئی ہے، عوام کنفیوژن میں ہے کہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے یہ ان کو ریپرزینٹ کرے گی یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ 5 رکنی کمیٹی حکومت کو ریپرزینٹ کرے. اب دیکھیں انہوں نے کنفیوژن میں ڈالی. آپ کی بات وہی ٹھیک ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ اور سمارٹ موو ہے. اگر شروع میں ہی ان کی موو ایسی ہے تو بعد میں جا کے کیا ہوگا؟ اگر وہ ابتدا میں جب مذاکراتی ٹیموں کا وہ ایک ترتیب دی جا رہی تھی، اگر اس ایک ہی سٹروک کے ساتھ انہوں نے پورے عوام کو، میڈیا کو اور حکومت کو کنفیوز کر دیا، جب مذاکرات میں بیٹھیں گے وہ تو مت مار دیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں میرے خیال میں ٹیبل پہ چیزیں آئیں گی تو کنفیوژن کچھ حد تک کم ہو جائے گی. مذاکراتی عمل میں میرے کم ہوگی یا شروعات جیسے شروعات ہوئی ہیں یہ بڑھ جائیں گی؟ دیکھیں ایک بد اعتمادی کی فضا تو دونوں جانب ہے اور یہ اس بات کا مظہر ہے. لیکن مبشر زیدی بد اعتمادی نہیں ہے، یہ ایک موو ہے. آپ نے خود کہا شیڈیولڈ موو ہے. بد اعتمادی تو وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں. ایسی مووز انہوں نے عمران خان کا یا مولانا سمیع الحق کا یا دوسری جو جماعتیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا رائٹ ونگ سائڈ پہ وہ لیکن ان سب کی کانسنٹ تو واز اویلیبل دیر اینڈ دین. بالکل
ایکسیپٹ عمران خان, کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ میری فالوئنگ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح جماعت اسلامی کی ہے یا JUI کی ہے یا اور لوگوں کی ہے, یہ ان کو پتا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے باقی جماعتوں نے اس کو ویلکم کیا ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا سمیع الحق ہوں. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ دوسرا ہاتھ ہوا ہے 13 مئی کے الیکشن کے بعد. دیکھیں وہ ہاتھ تو ہونا تھا. اگر آپ فینس پہ بیٹھے رہیں گے اور کوئی کلیئر پالیسی نہیں لیں گے, آپ عوام کو نہیں بتائیں گے, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. نہیں شاید یہ ہونا کہ عمران خان صاحب کو پتا کہ میری فالوئنگ میں کس کس سوچ کے لوگ ہیں. بالکل, ایک تو ان کی فالوئنگ بڑی عجیب و غریب ہے, اگر وہ دیکھا جائے وہاں پر ہر طرح کی سوچ کے لوگ ہیں. بالکل صحیح. یہ کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے جیسے MKM کی جماعت ہے کہ خاص قسم کی سوچ آ گئی, یا جماعت اسلامی ہے جس پہ خاص, یا پیپلز پارٹی ہے. عمران خان نے ایک چمتکار ہمیں بھی دیا تھا کہ اس کی فالوئنگ جو تھی, جو ووٹ ڈالنے والے لوگ تھے, وہ ہر طرح کے لوگ تھے, ہر طرح کی سوچ کے لوگ تھے. اب عمران خان صاحب کے لیے یہ ذرا پرابلم بنتا جائے گا کہ میں نے ہر طرح کی سوچ کو ایک خاص طریقے سے سیٹسفائی بھی رکھنا ہے تاکہ وہ میرے اس بریکٹ میں رہے. کم سے کم میری کانسٹیچوئنسی میں جو ہے, جو ووٹ بینک کے حوالے سے ہے, اس میں وہ رہیں. اب طالبان نے کہا کہ جناب یا ادھر یا ادھر یا ادھر. بالکل, طالبان نے اور سوشل میڈیا پہ بہت بحث بھی ہو رہی ہے اس بارے میں. عمران خان کے بارے میں کچھ لطیفے بھی گھڑے جا رہے ہیں, کچھ ان کو کہا یہی جا رہا ہے جیسے آپ نے بھی کہا, اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ اب پتہ چلے گا عمران خان کی کہ جو ویژن, جس اپنے ویژن کی وہ بات کرتے ہیں, آیا وہ اس پہ پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں. اس مذاکراتی عمل کو دیکھیں انہوں نے سپورٹ تو کیا. اچھا عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے, میرا اپنا خیال ہے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے, یا ان کی جماعت یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوگی کہ وہ اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا جائے گا. جس کی وجہ سے تردیدی بیان جو سامنے آ رہے ہیں عمران کی جماعت سے, وہ اس بات کا بالکل عکاسی کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں اس وقت بہت کنفیوز ہیں, یا وہ بالکل حیران ہیں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گی. تو عمران خان صاحب کو تو ایک اور چیز کا اندازہ ہے کہ جو مجھے الیکشن کے وقت پہ, جب انتخابات کی جب بھی ہوگی ضرورت, تو مجھے طالبان تو ووٹ نہیں ڈالیں گے, مجھے تو ووٹ ان لوگوں نے ڈالنا جو پاکستان میں رہتے ہیں اور اس حالت میں رہتے ہیں جس حالت میں میں اور آپ رہتے ہیں. اب طالبان نے تو ان کو ایسے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ جناب ووٹ ان سے لے لیں, بات ہماری آگے بڑھائیں. تو یہ مشکل ہو جائے گا کہ ووٹ تو ان سے لیتے رہیں. دیکھیں نا آپ سارے اس جتنے, چاہے وہ ڈرون اسٹرائکس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی ہو, اب تک عمران خان اور ان کی جماعت جو کہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت بھی ہے, وہ ہر بات وفاقی حکومت پہ ڈالتے آ رہے تھے کہ جی ڈرون. کسی حد تک تو خیر وہ ڈالنے میں تھے, کیونکہ عمران خان صاحب اکثر کہتے تھے کہ میں نے ڈرون گرانا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں مجھے ان کو شوق ہے ڈرون گرانے کا, اور غالباً کہیں انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ بات کی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح, میں پوری حتمی طور پہ بات نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے ایک عام ہتھیار کا نام لیا تھا کہ اس سے بھی ڈرون گرایا جا سکتا ہے. تو وہ تو ان کا جو شوق ہے نا ڈرون گرانے کا, وہ تو شوق صرف اگر وفاقی حکومت ان کے پاس ہو تو وہ شوق پورا ہو سکتا ہے, وہاں تک وہ جسٹیفائڈ ہے. لیکن یہی بات ہے, طالبان نے ان کو وہاں پکڑا ہے کہ جہاں پہ اب ان کو اس شوق کا یا وہ جو عزائم کا اظہار کرتے رہیں, یا تو ان کا عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا یا ایک پوزیشن لینی پڑے گی, جو کہ یقیناً پھر مذاکرات کے حق میں نہیں ہوگی. اور جب یہ نہیں ہوگا تو یقیناً مذاکرات کے اندر پہلے دن سے ہی کنفیوژن کریٹ. اچھا یہ مبشر زیدی صاحب, میں پھر تھوڑے سے ایسے واقعات سامنے لے کے آؤں گا کہ جب طالبان مکمل طور پہ طالبان تھے. مثلا طالبان مکمل طور پہ طالبان کب تھے؟ جب 1996 سے 2001 تک ان کی حکومت افغانستان میں تھی. میں کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کروں گا کہ جب کہاں کہاں مذاکرات, گو کہ وہ سارے مذاکرات خفیہ طور پہ تھے, اس طرح کے مذاکرات نہیں جن کا اناؤنسمنٹ کر دی گئی, خفیہ طور پہ مذاکرات. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے طالبان کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہے, وہ ایک وقت میں ایک خاص فورس کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے, اور پھر دوسری فورس کی طرف سلپ کر جاتے ہیں, اور وہ فورس دیکھتی رہتی جو امریکہ کے ساتھ ہوا. یعنی کہ امریکہ باقاعدہ مکمل طور پہ خفیہ طریقے سے مذاکرات کرتا رہا افغانستان میں اس ایک وقت میں, جب کہ عمومی طور پہ خیال کیا جاتا تھا کہ طالبان کو سپورٹ کہاں سے حاصل ہے؟ پاکستان سے. پاکستان کہاں سے حاصل ہے؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے. اسی ایک وقت میں طالبان کو, جو طالبان کی حکومت تھی, جو ملا عمر کی حکومت تھی, اس کو ایک حد تک یہاں سے سپورٹ مل رہی تھی امریکہ کی طرف سے, کہ جو میں بات بتاؤں کس طرح ان کو سپورٹ مل رہی تھی, وہ بھی مذاکرات کے اس میں کور میں. بالکل. لیکن اب یہ ایک بات کرتے ہیں کہ کیا طالبان, ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ چلیں ہم کنفیوژن کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ طالبان نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں
یہ ہماری نمائندگی کریں گے. چلیں ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ 5 وہ لوگ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کریں تاکہ ان سے ہماری بات ہو سکے. دونوں سائڈ. اس کا مطلب ہے کہ طالبان اپنی ٹیم کوئی لے کے آئیں گے مذاکرات. جی بالکل. انہوں نے کہا ہے جو قاری شکیل کا نام آ رہا ہے یا حقانی گروپ کے کمانڈر کا نام آ رہا ہے تو 2-3 نام طالبان کے سامنے آئے. میرے خیال میں کل تک یہ کنفیوژن کلیئر بھی کافی حد تک. خالد سجنا کا بھی کوئی صاحب نام لے رہے تھے, پھر ایک عدنان رشید کا بھی نام لے رہے تھے, لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ مسلم خان کا بھی کوئی صاحب نام لے رہے تھے. اب یہ بات ہے کہ عدنان رشید ہوں یا مسلم خان ہوں یہاں کے حد تک, تو اب یہاں یہ کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی کہ ایک اور کنفیوژن آ جائے گی. طالبان حکومت پاکستان کو, عوام کو, میڈیا کو ایک اور کنفیوژن میں ڈال دیں گے جب وہ اپنے جو قیدی جو چھڑائے گئے ہیں یا قیدی جو اس وقت قید ہیں ان کا نام دے دیتے ہیں مذاکراتی ٹیم میں. اب عدنان رشید کا مذاکراتی ٹیم میں نام دینے کا مطلب کیا ہوگا کہ عدنان رشید کون تھے؟ جن کو چھڑایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ مذاکراتی ٹیم میں آئیں گے تو کوئی عجیب سی بات ہوگی. یہاں جتنی مذاکراتی ٹیم بنی ہے, چاہے 4 لوگ جو حکومت پاکستان نے پہلے بتائیں یا 5 ان لوگ, ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو زیر حراست رہا ہو اور اسے چھڑایا گیا ہو. ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس پہ کوئی FIR درج ہوئی ہے. ان 4 بندوں میں کوئی ہے؟ نہیں, ایسا بالکل قطعی نہیں ہے. لیکن دیکھیے جب مذاکرات ہوتے ہیں آپ کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ جس کو جو حکومت کو نہ مانتی ہو یا آئین کو نہ مانتی ہو, تو یقیناً کالعدم تنظیم ہے. تو ایک بڑی اچھی آج خبر بھی چھپی ہے ایک انگریزی روزنامے میں. خبر اچھی ہو سکتی ہے. خبر اچھی اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ اینگل نکالا ہے کہ پاکستان کے آئین یا قانون میں کوئی ایسی شق نہیں ہے جو کسی کالعدم جماعت کے ساتھ باضابطہ طور پہ حکومتی بات چیت کو کوئی لیگل کوئی قانونی کور دے سکے. اچھا, یہ اگر یہاں پہ یہ بات مان لیجیے, یہ نیا پوائنٹ ہے. میں اس کی اتنی قانون کے ساتھ میری اتنی کوئی نہیں ہے جتنی آپ کے ساتھ میری رغبت ہے, قانون کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے اگر ملا فضل اللہ کو اس ملک کے جو 2 کیسز ہیں جو ریسنٹلی ہوئے تھے, ایک سندھ میں ہوا تھا اور ایک یہ راولپنڈی میں ہوا تھا, یہاں آپ نے ان کو نامینیٹ کر دیا پرنسپل اکیوزڈ کے طور پر. اب ایک بندہ جو TTP کی سربراہی بھی کرتا ہے اور آپ کے سرزمین پہ 2 کیسز جو ابھی ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ پرانے کیسز چلے آ رہے ہیں, چلو پرانے کیسز میں گنجائش بن جاتی کہ اس وقت میں ہوا تھا, اس وقت یہ لوگ تھے, اس وقت سچویشن یہ نہیں تھی, فلانا نہیں تھا. اب تو وہ سچویشن ہے کہ 2 کیسز میں وہ ملا فضل اللہ جو تحریک طالبان کا امیر ہے, جسے کچھ لوگ امیر المومنین بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, امیر المومنین صاحب تو نامزد ہوئے ہیں 2 ایسے کیسز میں جہاں بے گناہ شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے. تو ان کے ساتھ بس ان کے ساتھ حکومت کو شوق ہے مذاکرات کرنے کا, تو میرے خیال میں شوق کافی حد تک پورا ہو جائے گا, کیونکہ چیزیں ایونچولی جس طرف جا رہی ہیں وہ یقیناً حکومت کو کہیں نہ کہیں پوزیشن آف اسٹرینگتھ اپنی شو کرنی پڑے گی. یعنی فورس کا استعمال جو ہے, یعنی جو آپریشن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کہتے ہیں نا فورس کا استعمال یا آپریشن کرنا چاہیے, تو اس میں اور جیسے کہتے ہیں نا مذاکرات کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مذاکرات کے ساتھ کچھ لوگ یہ بات کریں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپریشن ہوتا ہے, اگر فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو نقصان کا تخمینہ کیا ہوگا؟ زیادہ تو نہیں ہو جائے گا, کیجولیٹی تو نہیں بڑھے گی, بہت زیادہ ہوگا, بہت یقیناً زیادہ ہمیں ہوگا. یہ امپریشن دیا جاتا ہے جیسے شاید یہ بیروت نہ بن جائے, کچھ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ریت میں سر دے کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل کوئی ریت میں سر کون دیتا ہے؟ یہ میرے خیال میں یہاں پہ تو حکومتیں نہیں, یہ ریت میں سر کون دیتا ہے؟ شتر مرغ. بالکل. تو شتر مرغ کی طرح اگر حکومت یہ کر لے گی کہ ریت میں سر دے کے بیٹھی رہے گی اور امید کرے گی کہ طالبان ایک دن ان کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ بھائی یہ مارنا, بے گناہوں کو مارنا غلط ہے. ویسے ایک بات آپ سے میں وہ بھی پوچھوں گا کہ میری جب گفتگو ہو رہی تھی سمیع الحق صاحب سے, تو انہوں نے ایک مجھے بات کی تھی کہ اگر جہاں پہ طالبان بیٹھے ہیں, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے ان کی رٹ چلتی ہے, یا اگر حکومت کی رٹ ہے تو وقفوں کے ساتھ ہے. بالکل. یہاں پر رٹ ہے, اگلا ایریا ان کے پاس نہیں ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے پیچ ورک میں ساری رٹ چل رہی ہے حکومت کی رٹ. تو اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ علاقہ ان کو دے دیا جائے اس حوالے سے کہ بھئی اپنی مرضی کی جو شریعت یا سسٹم لانا چاہتے ہیں آپ لے آئیں, تو اس میں تو دیکھیں طالبان کی فاٹا کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ریاست کو اپنے کسی بھی حصے کو اگر کسی کو اس طرح سے پسپا ہو جائے گی تو یقیناً یہ تو کل کو اور گروپس بن جائیں گے جو سیپریٹسٹ ہیں, باقی جو موومنٹس ہیں جو پنپ رہی ہیں جن کی سٹرینتھ وہ نہیں ہے, جو کل کو کراچی میں
अलग सूबे की डिमांड सामने आ सकती है, या उन्हें ही पता है कि पंजाब में कोई जमात खड़ी होकर कह सकती है ये कि जो जी कंधे पे चीज लटकाई जाती है, जिसको बंदूक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इनके सहारे तो हम अपना एरिया ले सकते हैं। छोटे जैसे अफगानिस्तान में हुआ है कि वॉरलॉर्ड्स हैं, जिन्हें हम जंगी सरदार कहते हैं, वो हर एक ने अपनी अपनी पॉकेट्स बनाई हुई है कि ये मेरा एरिया अच्छा, है। इसमें मुझे लगता है ऐसे जैसे तालिबान ज्यादा खुश रहते हैं कि चलो ये एरिया आपका हो गया, ये मेरा हो गया, ये उस लोकल वार्ड्स का हो गया, ये वॉरलॉर्ड्स का हो गया, ये मेरे ख्याल इसमें खुश रहते हैं कि चलो ठीक है यार, बिल्कुल उनका, क्योंकि ग्रुप से लेकिन उनके 60, 70, 65, बिल्कुल, लेकिन लार्जर आप डिजाइन देखें ना कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ये कहते हैं ब्रेक पे चलूं? जी ज़रूर, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि तालिबान का जो लार्जर डिज़ाइन है वो क्या है, वो किस तरीके से। ये नाज़रीन, वापसी ब्रेक से वापसी पे हमें मुबशर ज़ैदी साहब बताएंगे कि वो डिज़ाइन क्या है उनका तालिबान का उस वक्त तक के लिए। आप इंतज़ार में रहिए, मैं भी इंतज़ार में हूँ कि ये क्या बात करते हैं। ब्रेक से वापसी में मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। आपसे जो बात करेंगे ना, जो आपने बताया कि मैं इनके अज़ाइम बताऊंगा, आपने क्या कहा था कि तालिबान के आप अज़ाइम बताएंगे क्या? नहीं, उनके जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि अच्छा, जो इनके अज़ाइम नहीं होते हैं? अज़ाइम ही बता रहा हूँ। अज़ाइम ये है कि ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो ये एरिया है, इस पे एक इस्लामी मुत्तहिदा हुकूमत, जो इमारात का तस्वुर दिया है, जो कि पहले अलकायदा ने दिया, जिसको बाद में अफ़गानिस्तान के तालिबान ने भी कहा कि उनके ये, तो ये डिज़ाइन और पाकिस्तानी हुकूमत के मुज़ाकरात, पाकिस्तानी हुकूमत की ये कोशिश कि तालिबान किसी अपनी जो स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट जाएं, तो ये देखना यही होगा जो आपने बात की कि बीच में बात आके कहाँ रुकेगी। क्या तालिबान एग्री करेंगे इस बात पे कि वो जो शरीयत जिसको अब। अच्छा, हम जब बात शुरू कर रहे थे तो मैंने एक बात की थी, एक बात जॉन ओनिल की बात की थी कि तारीख़ के आईने में तालिबान का मुज़ाकरात के हवाले से क्या किरदार रहा है। तो उसमें एक बात इस तरह से हम कर लेते हैं कि जब ये अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहे थे, तो क्या कहा जाता है ये कि 1994 में मुल्ला उमर साहब को 50 तालिबान के साथ उठे थे कंधार से, ये कहा जाता है। अक्सर आपने पढ़ा होगा तारीख़ की किताबों में ये कहा जाता है। फिर उसके बाद आनन फानन वो पूरे अफ़गानिस्तान में छा गए, लेकिन काबुल पे कब्ज़ा करने के लिए 2 साल लग गए थे और काबुल पे ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। लेकिन काबुल में एक शख्स बैठा था जिसका नाम अहमद शाह मसूद था, जो नॉर्दर्न अलायंस का कमांडर था और उस वक्त की इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान का वो डिफेंस मिनिस्टर था। तो ये बेहतर पे जो वार हो रहे थे, हमले हो रहे थे काबुल पे, अहमद शाह मसूद सीसा पिलाई तवाल बना हुआ था, तो बेहतर पे इनको शिकस्त हो रही थी तालिबान को। तो जब उसे पता चला कि भाई ये मुझ पे चढ़ाई नहीं कर सकते, ये काबुल पे नहीं आ सकते, उस वक्त वो फातेह था अहमद शाह मसूद। एक फातेह के तौर पे काबुल की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, काबुल पे उसने कब्जा नहीं होने दिया था 2 साल तक, ठीक है, सिंगल हैंडेडली वो इनके सामने खड़ा था। तो उस एक वक्त में जब फातेह जो था उन तालिबान को ऑफ़र कर दी कि भाई मुज़ाकरात पे आए, आप लड़ाई कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात करते हैं ताकि यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशन बना सकें। कोई ऐसी बात है जो दरमियान वाली बात, जब आप कह रहे थे ना कि वो गाड़ी यहाँ से ला रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान गाड़ी यहाँ, तो दरमियान में, तो अहमद शाह मसूद ने भी यही बात की थी कि दरमियान में रहते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे इलाकों पर आपका कब्ज़ा हो चुका है, काबुल पर आप नाकाम हो चुके हैं अब तक, तो आइए बात कीजिए। उस एक वक्त में जब वो बातचीत की ऑफ़र कर रहा था, तो उस एक वक्त में तालिबान को उसी तरह की सपोर्ट मिली थी जिस तरह के तालिबान को सपोर्ट मिलती रही है। वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि अमेरिका की तरफ से भी जो दबे दबे कदम नहीं होते कि अमेरिका बहुत सारे काम ऐसे करता है जिसका आपको मुझे 10 साल बाद पता चलता है कि जनाब ये उस एक वक्त में तो जनाब इन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने एक बाकायदा सपोर्ट जो बाहर से थी, बैरून ममालिक से थी, बैरून ममालिक ही कहेंगे ना, अफगानिस्तान से बाहर की जो सपोर्ट होगी बैरून ममालिक, बैरूनी कुव्वतें जिन्हें हम कहते हैं, तो वो इनकी सपोर्ट में आ गई थी। और जब अहमद शाह मसूद, तारीख कहती है कि इससे बेहतरीन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट अफगानिस्तान में माजी करीब में पैदा नहीं हो सकता, और ये जब उसने देखा कि बहुत सारी फोर्सेस तो इसके तालिबान के पीछे आके खड़ी हो गई हैं, तो अहमद शाह मसूद के पास एक ही ऑप्शन थी कि फुली ऑर्डर कि रिट्रीव कर जाओ, दिस इज नॉट द टाइम। तालिबान के पीछे और बहुत सी फोर्सेज आ रही थी, वो देखता था, वो डिफेंस एक स्ट्रेटेजिस्ट था, उसे पता था पीछे ये जो सफ बंदी हुई है तालिबान की, इसके पीछे भी कुछ कुव्वतें खड़ी हैं। तो उन्होंने देखा, तो रिट्रीव कर लिया, बट उन्होंने ऑफर दी थी
دیکھیں نا ان کا تاریخی ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اب اسی تاریخی جو ان کا ریکارڈ ہے اس کے پہلو میں یہ بات کر رہے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ مبشر زیدی صاحب انہوں نے ایک کنفیوژن پیدا کر دی ٹوٹلی. میڈیا میں ایک ٹاک شو ہوتا ہے جہاں پہ شاہد اللہ شاہد صاحب آج کہتے ہیں کہ یہ 5 بندے جو ہیں یہ ہماری نمائندگی کریں گے. دوسرے دن میڈیا میں اور طرح کی خبریں چلنی شروع ہوئی تھی کہ نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو پاکستانی حکومت کی نمائندگی کریں گے. تو کیا بات, بالکل یہی کنفیوژن تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا کنفیوژن بن جائے. اس کا مطلب مذاکرات تو نہیں کرنا چاہتے جو ہیں دیکھیں مذاکرات تو حکومت نے ان کو دعوت دی ہے نا, یہ ہماری کمزوری ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. ہم نے کہا کہ آئیے بیٹھتے مذاکرات کرتے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کوئی شرط نہیں لگائی. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت کہتی ہے اچھا ہم مذاکرات صرف اسی صورت کریں گے جب آپ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ سرزمین پاکستان پہ کم از کم حملہ نہ کریں, ہتھیار اپنے پاس رکھیں, ہتھیاروں کا استعمال نہ کریں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل. تو حکومت نے جب یہ ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تو ان کی امید یہی تھی کہ طالبان کہیں گے ہاں جناب ہم تیار ہیں اور آئیے بات کرتے ہیں, جو ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کو پوری کریں یا کوئی ہم بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. لیکن اب انہوں نے حکومت کو ایک دفعہ پھر پھنسانے کی کوشش کی ہے. ان لوگوں کے نام دیکھیں, عمران خان کے, خصوصاً عمران خان صاحب خود پھنسے ہیں, حکومت بھی پھنس گئی ہے کہ اچھا حکومت کی اپنی جو ہے حکمران جماعت اس کی تحریک انصاف کے ساتھ ایک سیاسی چپقلش چل رہی ہے جو کہ میجورٹی پنجاب میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو یہ طالبان کی اس لیے شروڈ موو ہے کہ انہوں نے ان دونوں جماعتوں کی جو آپس میں سیاست ہے اس کو بھی ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے آپ کلیئر ہو کے تو سامنے آئے نا. طالبان بہت فوکسڈ ہیں, آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہاں حکومت جو ہے ابھی تک فوکس نہیں ہے. فی الحال وہ یہ چاہتے ہیں. تو یہ مطلب وہی ہو گیا نا کہ جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا طالبان کو کہ یہ شروڈ موو یا سمارٹ موو نہیں کر سکتے, یہ حملہ کر سکتے ہیں لیکن شروڈ موو نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہم کرتے ہیں. اور جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ واقعی ان کے پاس کوئی چیز ہے, یہ ان کے پاس یہ اہلیت, یہ صلاحیت بدرجہ تب موجود تھی جب سے آپ نے ان کو طالبان کا نام دیا 1994 سے. کیونکہ 1997 کی میں بات کر رہا ہوں جب طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں, تو رابن رافیل جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے وہ جاتے ہیں اسی احمد شاہ مسعود کے پاس جو ریٹریو کر کے ناردرن ایریا میں جا چکا ہوتا ہے. وہاں پہ اپنا اس نے پنجشیر میں اس نے اپنا قلعہ بنا لیا ہوتا ہے, فورٹریس اس کا وہاں پر ہوتا ہے. تو وہی ان کو جا کے کنونس کرتے ہیں اور عجیب طریقے سے کنونس کرتے ہیں کہ جناب احمد شاہ مسعود آپ ہتھیار پھینک کے طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیں. تو احمد شاہ مسعود یہ کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں جو میں ٹوپی پہنتا ہوں اتنے حصہ بھی میرا کنٹرول میں رہا افغانستان میں طالبان سے لڑتا رہوں گا اور میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. یعنی کہ امریکہ جا کے کیا کہہ رہا تھا احمد شاہ مسعود کو, جو ایک ہی ریزسٹنس تھی, ایک ہی فورس تھی جو ریزسٹ کر رہی تھی طالبان کے لیے, انہی کو امریکہ جا کے کنونس کر رہا تھا کہ آپ سرنڈر کر دیں ان فیور آف طالبان. تو طالبان کافی ایکسپرٹ ہیں, بالکل ہیں, لیکن ابھی دیکھنا یہ کہ یہ وہ سمارٹ ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑے سے حالات یہاں مختلف اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فوج ہے جو کہ ٹرینڈ ہے اور جو بہت ایگر بھی ہے میرے خیال میں. اب کے جتنے اس کے اوپر حملے ہو چکے ہیں وہ چاہتی ہے کہ ایک فل فلیج آپریشن کیا جائے. اب جب حکومت کی جہاں تک بات ہے وہ چاہتی ہے کہ ایک آخری, میرے خیال میں یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے مذاکرات کو. اس کے بعد مبشر زیدی صاحب یہ آخری موقع جو ہے نا اس کو آخری کا نام دیا گیا لیکن میرے خیال میں آخری نہیں ہے. جی بالکل. اس کے بعد ایک بالکل ہم آپس میں جب ہم ناراض ہوتے ہیں یہ تو اس طرح کا آخری موقع ہے جب ہم آپس میں ناراض ہوتے ہیں یا ہمارا گھریلو کوئی ناچاکی ہوتی ہے میاں بیوی کے ساتھ, تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں آخری موقع دیں, اس کے بعد 38 اور آخری موقع دیے جاتے ہیں لیکن بات وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے. اور تھوڑی سی کنفیوژن یہ بھی ہوئی کہ جس وقت وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ مذاکرات کو ایک موقع اور دینا چاہتے ہیں, اس سے صرف ایک دن پہلے جو سرتاج عزیز جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ ایک فیصلہ کن آپریشن کا وقت آ گیا ہے. رانا ثناء اللہ جو کہ بہت بڑے مسلم لیگ نواز کے لیڈر ہیں, انہوں نے لندن میں بیان دے دیا. مطلب بڑے سے مراد دیکھیے صوبائی سطح پہ, بالکل صوبائی سطح پہ جو کہ ان کو اسپوکس مین کی طرح آپ انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اور فیصلہ. سرتاج عزیز صاحب نے تو آڈینس دیکھی ہوگی نا, انہوں نے آڈینس دیکھی ہوگی, وہاں امریکہ کی آڈینس بیٹھی ہوگی, تو ان کو دیکھ کے بھی وقت کی نزاکت سے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی فیصلہ کن.
لیکن اب یہ دیکھیے نا, آپ اگر دنیا کو کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اندر کچھ اور کر رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ ہی کی کمزوری ہے نا. آپ نے ایک پالیسی کر لینا, آپ کی ایکسپرٹیز کا, جیسے طالبان کی ایکسپرٹیز کا لیول یہ ہے کہ کنفیوز بھی کر دیتے ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز کا بھی لیول انہیں ہونا چاہیے کہ ملکی معاملات میں جو آپ سٹیٹمنٹ ہمارے لیے جو آپ غذا ہے, آپ کے جو سٹیٹمنٹ ہماری غذا بنتے ہیں, تو جو بیرون ممالک میں اور امریکہ میں جا کے جو آپ سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا آڈینس اس طرح کی خوراک کا عادی ہے, اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا عادی ہے, تو کوئی ربط واقعی ہونا چاہیے اس میں. لیکن بین الاقوامی برادری بھی یہ چیز تو ضرور دیکھے گی نا کہ آپ اپنی عوام کو کیا بتا رہے ہیں اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں یا تو آپ انہیں غلط بتا رہے ہیں یا اپنی عوام کو غلط بتا رہے ہیں. تو دونوں, یا ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو غلط بتا رہے ہیں. ایک بڑا اچھا اعتزاز احسن نے تقریر کی تھی جنرل مشرف کے دور میں. انہوں نے کہا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ جنرل مشرف کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ میں گیا تو یہاں مولوی آ جائیں گے, اور مولویوں کو کہتے ہیں کہ میں گیا تو امریکہ آ جائے گا. تو اس بہانے انہوں نے جو اپنے 7 سال ہیں اس میں دونوں سائڈز کو خوش رکھا, اور ان کی حکومت ملی ان کے حکمرانی کو, وہ اسی وجہ سے میری امریکہ یہ سمجھتا رہا کہ مشرف صاحب کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے. وہ مشرف صاحب, جنرل مشرف صاحب تو اپنی جو غیر آئینی حکومت تھی اس کے لیے کر رہے تھے, امریکہ کو بھی ڈوج دے رہے تھے, ہمیں بھی ڈوج دے رہے تھے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں, یہ تو ایک سیاسی حکومت ہے, پورے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا کریں اور کیا چوائس ہے ان کے پاس اگر یہ آپریشن کا فلی اعلان کرتے ہیں. میرے خیال میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کا یہ اتنا کروشل موقع ہے جس کے بارے میں تھوڑی خیر سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے. کہ یا تو میرے خیال میں اپنا زیدی صاحب بات یہ ہے کہ شاید وہ ایک کارروائی کے طور پہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں, اس کو ہضم کریں, رسمی سی کارروائی کریں کہ ہم نے 4 بندے بٹھا دیے تھے, انہوں نے 5 بندے بھیج دیے تھے, اس کے بعد ان کی اپنی کمیٹی بن گئی, دیکھیں یہ اب ہم آپریشن کرنا جا رہے ہیں. میرے خیال میں تو بات کافی حد تک یہی ہے کہ اور یہ اگر یہ بات اس کو اس طرح مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان جو ہے نا وہ بھی جانتے ہوں گے کہ یار یہ کھیل گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں, تو ہم بھی کیوں نہ ان کے ساتھ کنفیوژن پیدا کریں اور جو ان کی ابھرتی ہوئی قیادت ہے خاص طور پہ عمران خان, ان کو امتحان میں ڈال دیں. ایک بڑا اچھا شعر بھی ہے کہ غیر ممکن ہے کہ گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو بات یہی ہے کہ دانشوری کی بات زیادی صاحب مجھ سے نہ کیا کریں, مجھے مانتے دانشوری کی کوئی سمجھ نہیں آتی. میں شاعری کی تو آتی ہوگی, شاعری کی بھی نہیں آتی مجھے. باقی لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں, میں نے کہا تم بھی واہ واہ کر دو ورنہ اس کمرے سے نکال دیے جاؤ گے. اور بعد میں اگر کسی نے پوچھا خان صاحب شعر سمجھ آیا تھا, میں کہا جو میں واہ کر رہا تھا اس کی مجھے سمجھ آئی تھی, شعر کیا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا. تو اسی کے ساتھ نہ اس واہ کے ساتھ مجھے ایک ذرا تھوڑی دیر کے لیے ضرور غیر حاضری. بالکل بریک, ٹھیک ہے نا. لے ناظرین بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپسی پہ زیدی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. زیدی صاحب جو گفتگو چل رہی ہے آپ نے لگتا ہے کہ احاطہ کیا ہوا ہے, یہ پاکستان کی جو جغرافی حدود ہے اس پہ احاطہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کیا کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, اور ان کی شروڈ موو ہے, ہم کنفیوز ہیں, وہ کنفیوز نہیں ہے, ان کے پاس کلیئرٹی ہے, ادھر کلیئرٹی نہیں ہے, وہ بات کر رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ طالبان کا جو پاکستان کی جغرافی حدود سے باہر, وہ افغانستان میں جب ان کی حکومت تھی, جب اس طرح سے طالبان کا یہ ایشو نہیں بنا تھا جیسے اس وقت تھا, تو اس وقت کی بات کرتا ہوں تو 1998 کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. تو احمد شاہ مسعود صاحب, بار بار میں ذکر کر رہا ہوں احمد شاہ مسعود صاحب, ایک ہی بندہ ٹکرا تھا ان کو, طالبان کو افغانستان میں ایک ہی بندہ ٹکرا تھا. تو افغانستان وہ احمد شاہ مسعود پورا پلان کر کے بیٹھا ہوا تھا, وقت کی نزاکت کو جانتا تھا, وہ صحیح جو اس کے کہتے ہیں نا ریئل ٹائم ایک وہ جنرل تھا. تو اس نے 98 کے تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ طالبان کی حکومت کابل میں تھوڑی سی ولنریبل ہو گئی ہے, تو پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ سٹرائک کرنا چاہ رہا تھا. اور طالبان کی مدد کے لیے کون گیا؟ امریکہ بہادر. یعنی کہ اگین ایک اور اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ کا جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھا وہ تھا, اور ایک بل رچرڈسن تھا جو افغانستان میں امریکہ کا بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ. یہ دونوں پھر جاتے ہیں, پھر اس کے پاس جاتے ہیں, احمد شاہ مسعود کے پاس جاتے ہیں, ان کو منع کرتے ہیں کہ جناب دس از ناٹ دی ٹائم ٹو اسٹرائک آن طالبان. انہوں نے کہا جی میری تیاری پوری ہے, مجھے پتہ ہے یہ ورنہ میں افغانستان میں رہتا ہوں, میں نے مجاہدین کے ساتھ فائٹ کیا, میں روس کے خلاف لڑتا رہا ہوں, میں اس کے چپے چپے کو جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, آپ باہر سے بیٹھے ہوئے آپ مجھے روک رہے ہیں. انہوں نے روکے رکھا اور اتنا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی موو کی طالبان کے اگینسٹ تو ہم آپ کے دوست نہیں رہیں گے, اور اس کو روک لیا گیا.
اب دیکھیں نا طالبان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز یا اس وقت کی ایک وقت کی نزاکت تھی یا اس وقت کی پالیسی. امریکہ برابر طالبان کے ساتھ جڑا رہا خفیہ طریقے سے, اور جب اس سے موقع ملتا تھا ان کی مدد کے لیے آتی تھی. اب احمد شاہ مسعود کو اسٹرائک سے روکنے کا مطلب کیا تھا؟ جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس ایک وقت میں طالبان مجھے پتہ ہے ولنریبل ہو چکے ہوئے ہیں, میں اس وقت اسٹرائک کروں گا اور میں بتاتا ہوں کہ مجھے موو کرنا آتا ہے, فرنٹ پہ مجھے موو کرنا آتا ہے. اے امریکی صاحب پھر جا کے پہنچ گئے, نہیں آپ نے نہیں یہ کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو یہ ہر وقت ہر دور میں یہ طالبان کے ساتھ اس طرح سے چیز, کبھی امریکہ ان کی ہیلپ کو آیا تھا, کبھی پاکستانی حکومت جا رہی تھی, کبھی کوئی اور آیا تھا, کبھی ہم آئے تھے, ہم بھی آئے تھے ان کی ہیلپ میں. لیکن کیا یہ ہماری مدد کو آئیں گے کبھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمیں جو 90s کا ٹینیور تھا نا, اس میں جو امریکہ کے انٹرسٹ تھے افغانستان میں وہ فرق تھے. وہ تھا کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے نہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں 1996 آنورڈ 2000 جو 5 سال کا طالبان کا, جس میں امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الوف ہو چکا ہوا تھا, وہ اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہوا تھا. لیکن اس کا دبے قدموں سے اس نے اپنا انٹرسٹ رکھا, اور انٹرسٹ بھی کس طرح رکھا؟ طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات کے. یعنی کہ ہر جگہ میں احمد شاہ مسعود کے حوالے میں جہاں اس کو ریسکیو کرنا تھا طالبان کو, امریکہ آیا تھا بیچ میں. اور اس میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, پتہ ہے ایک ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ کی, وہاں پہ ان کی خاتون تھی جو اینالسٹ تھی, جن کا نام جولی سیرس تھا میں خیال میں. تو ان کو بھیجا گیا افغانستان میں کہ آپ جا کے افغانستان کا ذرا تجزیہ کر کے آئیں. وہ افغانستان میں گئی, کہاں گئی؟ وہ جو طالبان کنٹرول ایریا تھا نا, اس نے وہاں کا وزٹ کیا. واپسی پہ آئی, اس نے رپورٹ تو سبمٹ کر دی, لیکن وہ بار بار کہتی رہی کہ تصویر مکمل نہیں ہے, مجھے ان ایریا کا بھی وزٹ کرنا چاہیے جہاں اور فورسز قابض ہیں تاکہ تصویر مکمل ہو سکے. تو جب اس نے آفیشیلی ریکویسٹ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کو, تو ریفیوز کر دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتی. پھر جب ان کی ویکیشن آئی, ان کی چھٹیاں تھیں, اپنے ذاتی خرچے پہ وہ خاتون ٹریول کرتی ہے ناردرن افغانستان, اس کا وزٹ کرتی ہیں, احمد شاہ مسعود کو ملتی ہیں, رشید دوستم کو ملتی ہیں, باقی لوگوں سے مل کے جب وہ واپس جاتی, جب وہ رپورٹ سبمٹ کرنے لگتی ہے, تو اسے سیک کر دیا جاتا ہے, فائر کر دیا جاتا ہے. وہاں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کا ایک جنرل بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے دس از اے بیڈ گائے, احمد شاہ مسعود از اے بیڈ گائے ان دی آئیز آف اس. ہم جو ہے نا ہماری نظر میں, کیوں؟ اس ایک وقت میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی بھی باقاعدہ خفیہ طور پر مذاکرات کر رہی تھی طالبان کے ساتھ جو افغانستان میں حکومت تھی. ہاں, اس لیے کہ اس وقت جو گیم تھی وہ یہ تھی کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے جو آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہیں وہ اس راستے, لیکن احمد شاہ مسعود وہاں پہ جو موجود تھا, جو ایک ماڈریٹ تھا, یعنی کہ احمد شاہ مسعود جو اپنے علاقے پہ رول کر رہا تھا ناردرن الائنس میں, وہاں اس نے تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کیا تھا, بلکہ اس نے حقوق کے خواتین جو عورتوں کے حقوق کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا, اور یہ جا کے وہ پیش کرتا تھا کہ دیکھیں جیسے میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں بھی روزے رکھتا ہوں, میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں, میں بھی عمرہ کوشش کرتا ہوں کر لوں, لیکن میں وہ مسلمان نہیں ہوں جس طرح کہ یہ مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. لیکن یہ اس وقت اسے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ امریکہ کا مفاد کچھ اور تھا نا. امریکہ کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں یا برے مسلمان ہیں, ان کا مفاد جہاں کہیں بھی نکلتا ہے, اور یہی نیو ورلڈ آرڈر جو کہ آیا بھی تھا 90s میں, وہ یہی تھا کہ مفادات کی جنگ ہے ہر جگہ. اس وقت جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے ابھی بھی کینلی آبزرو کر رہے ہیں, کیونکہ حالات دوبارہ سے وہی ہونے جا رہے ہیں افغانستان میں جو کہ 90s میں تھے, یا طالبان کی جو ہم پیش قدمی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں 2014 کے بعد جب فورسز یہاں سے نکل جائیں گی, اتحادی افواج, تو بہت حد تک سچویشن وہیں واپس آئے گی. اس وقت دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس علاقے پہ, لیکن امریکہ کا ایک اور میں بتاؤں نا, امریکہ کی بھی دوگلی پالیسی ہوتی ہے, جہاں پر ہماری اگر دوگلی پالیسی امریکہ کی بھی, آبویس بات ہے کہ طالبان کی بھی دوگلی پالیسی ہوگی, لیکن یہاں تک جہاں تک ہماری وہ مطالعہ کا تعلق ہے, جتنا ہم لوگ پڑھتے ہیں, جتنا آپ پڑھتے ہیں, آپ تو شعر و شاعری پہ بھی چلے جاتے ہیں, ادب کی طرف چلے جاتے ہیں, جہاں کا سفر میرا بڑا مختصر سا ہوتا ہے. میں جاتا ہوں, مجھے وہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے, ایلین سا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, میں واپس آ جاتا ہوں. تو یہاں تک بھی بات کی جاتی ہے, جو سی آئی اے کے جو ڈاکومنٹ چھپ چکے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے کا جو ایک اسپیشل ایکٹیویٹیز ڈویژن ہے, جس کو یہ جو ڈرون تھے نا, یہ سی آئی اے کا ایک ونگ ہے, اسپیشل ونگ ہے, اسپیشل ایکٹیویٹیز ڈویژن, ٹھیک ہے, وہ کر رہا تھا. اب اسپیشل ایکٹیویٹیز ڈویژن کی جو پیراملٹری ٹروپس تھے نا, وہ پھیلے ہوئے تھے افغانستان میں, ان کو اسائنمنٹ ملی تھی کہ جسٹ ٹو لوکیٹ اینڈ کل اسامہ بن لادن. اچھا, وہ جب وہ وہاں تھے تو وہ پلان انہوں نے کچھ کیے ہوئے تھے, جو پلان کی منظوری جو تھی نا وہ اس وقت کے بل کلنٹن نے دینی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر, تو بل کلنٹن نے اس کی منظوری نہیں دی تھی.
یعنی کہ سافٹ کارنر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. تو اگر امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت طالبان کو بچانے میں تھا تو آج طالبان کو مارنے میں ان کا انٹرسٹ ہوگا. تو اپنے انٹرسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ اور میں اور ہماری حکومت اور ہماری عوام؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں ہم نے بہت ایک ہارڈ لیسن لرن کیا ہے اتنے عرصے میں کہ کوئی بھی بین الاقوامی سطح پہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، مفادات کی جنگ ہوتی ہے. تو پاکستان نے جو کچھ بھگتا ان گزشتہ چند برسوں میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو اور سارا کچھ ہو، تو اب پاکستانی جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ہمیں نہیں دیکھنا. مبشر زیدی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریٹرک پہ ہم بلیو کرتے ہیں. ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عوام کی کنزمپشن کے لیے. ہم نے وہ سٹینس لینا ہے کہ جی ملک کی سالمیت اور سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، ویئر ایز جو ایکچوئل جو ایکشن ہوتا ہے ہمارا ایکشن آن گراؤنڈ وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمیں یا تو یہ ہمیں کر لینا چاہیے، ہماری جو قومی لیڈرشپ ہے اسے بھی کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ابھی تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، ابھی تک ہم اپنی سوورن سلامتی کو نہیں سنبھال سکتے. ہماری کوئی مجبوریاں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم ڈیپینڈنٹ ان چیزوں پہ، ان لوگوں پہ ہے. جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ہم وہ سٹینس نہیں لے سکتے جو ہم بیانات میں لیتے ہیں. یہ تو بیانات میں اسٹیٹمنٹ، یہ اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے نا، ہی سیڈ کی حد تک. یہ تو بہت حد تک اب پاکستانی عوام بھی سمجھ چکے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ بہرحال پھر بھی کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کو حکمرانوں کو نہیں پتا کہ یہ سمجھ چکے ہیں. آج بھی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ملک کی سالمیت پہ ہم کوئی داغ نہیں لگنے دیں گے. اس کے علاوہ اور باتیں کی جا سکتی ہیں. ملک کی سالمیت پہ تو داغ لگ گئے نا، پاکستان اس حد تک کمزور ہو گیا. مبشر زیدی صاحب وہ کیا کہتے ہیں، وقت کی کمی، ہمیشہ وقت کی کمی ہوتی. شوز کا جو ٹاک شوز ٹی وی کے شوز ہوتے ہیں نا، اس میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی وقت کی کمی نے ہمیں اجازت نہیں دی. حالانکہ وقت کی کمی نہ بھی ہوتی ہم نے کیا مسئلہ حل تو تھوڑی کر دینا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہ مسئلہ یہ مسئلے کا حل کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں کوئی پوزیشن دے دی جائے تو شاید کوئی تھوڑا بہت جا کر کے مذاکرات نہیں. یہ ایک دن یہی آ گیا کہ یہ مذاکرات آپ کو اور میرے جیسے بندوں کے حوالے کرنے پڑے گے. کم سے کم ہم نے سٹینس تو لینا کہ بھائی جان دیکھیں آپ سے ہم خوفزدہ ضرور ہیں، ڈرے ہوئے ضرور ہیں، آپ کسی وقت بھی ہمیں مار سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہم کرنا چاہتے ہیں. ہیلو بھائی جان، آپ کی مہربانی، بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس کے بعد فیصلہ تو ہو جائے گا یار یہ نہیں مانتے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک لٹکا رہے ہیں بات کو اور بات بار بار یہ ہو رہی ہے کہ جیسے رسمی کارروائی ہو رہی ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکلا. ایک کارروائی کی جا رہی ہے، تیل میدی والی کارروائی نہیں ہوتی، یہ وہ کی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک بڑا آپریشن. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان مذاکرات کا ورلڈ کپ بھی جیت پاتے ہیں یا وہ بالکل ہی ابتدا میں کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں. چلیں جی، اب وقتی مجبوری، میں نے کوئی آخری جو اختتامی کلمات ہوتے ہیں ایک آدھا بات کرنی ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو رہی، اس میں ہم نے یہ ایک چیز ہمیں لگی، ہمیں ایسا لگا کہ طالبان کافی شرور ہیں، کافی انٹیلیجنٹ ہیں. ہم سمجھ رہے تھے صرف لڑنے مارنے پہ وہ تلے ہوتے ہیں، جان لینا جانتے ہیں لیکن وہ کنفیوز کرنا بھی جانتے ہیں. جیسے اس نے پاکستانی حکومت کو، عوام کو، میڈیا کو کنفیوز کر کے رکھ دیا. اس وقت کلیئرٹی کسی کے پاس نہیں کہ ٹیم ان کی ہے، ان کے بہاف پہ بات کرے گی، یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت ان 5 لوگوں کو رکھے. ہم نے ابھی اپنی ٹیم بنانی ہے اس جگہ پہ. اور دوسری ایک بات ہے، جو عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں ان کو ایک انہوں نے مشکل میں ڈال دیا، یہ بات ماننے والی میں. اور اسی لیے ابھی تک کوئی واضح الفاظ میں کوئی اب تک ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر وہ سٹینس لے سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت دی، اگلے ہفتے عبدالستار خان